ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم فيا أهلا ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں سامعین، آج کا بھی ہمارا عنوان ہے 12 ربیع الاول اور 12 وفات. میرے بھائی، اصل میں ہمارے اندر بیماری یہ ہے، اگر ہماری عادت پڑ گئی ہے کسی چیز کی تو ہم اس عادت کو عبادت سمجھنے لگتے ہیں. محرم، چہلم، ربیع الاول، عید میلاد النبی، عید وفات النبی، یہ ہماری عادت پڑ گئی ہے اور اس عادت کو ہم عبادت سمجھنے لگے ہیں. الحمدللہ ان حضرات کے لیے میرا ایک مشورہ ہے جو نبی کو بشر نہیں مانتے، تو ان کے لیے تو ویسے بھی میلاد منانے کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں. جب آپ نبی کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، تو جو نور ہوتا ہے اس کے اندر توالد، تناسل نہیں ہوتا، بنس نہیں چلتا، اس کا برتھ نہیں ہوتا ہے، ریپروڈکشن نہیں ہوتا ہے، اس کے بچے نہیں ہوتے ہیں، نسل نہیں چلتی ہے، توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے. حضرت جبریل کے بتائیے باپ کا نام، ماں کا نام، ان کی پیدائش کب ہوئی. اور ادھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، والدہ صاحبہ موجود، چاچا موجود، دادا موجود، پوری انسانیت کی سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلے ہوئے ہیں. تو جو نبی کو انسان اور بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی قسم اس کے لیے تو میلاد تو ویسے بھی منانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت جبریل کے باپ کا پتہ نہیں آج تک. کیوں؟ پیشاب کے نالی سے جبریل نہیں پیدا ہوئے، اس لیے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے. جو نور سے پیدا ہوتا ہے اس کا برتھ، ریپروڈکشن، بنس، توالد اور تناسل چلتا ہی نہیں ہے. پھر اس کی میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ بہت کام کی بات ہے، بتا رہا ہوں، بہت ہلکے میں بتا دیا میں نے، بہت لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جو بشر نہیں مانتا اس کو تو میلاد منانے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں ہے. ساری دنیا الحمدللہ نبی کی پیدائش مانتی ہے، میں بھی مانتا ہوں، اب میں بھی ربیع الاول مانتا ہوں، پر مناتا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سوموار والے دن اور ربیع الاول یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ میرے بھائی ساری چیزیں دیکھنے میں بہت اچھی ہیں، پر وہ متفق علیہ بدعت ہیں، ضلالت ہیں، گمراہی ہیں، ناری والا کام ہے. اس لیے میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. 12 ربیع الاول مانتا ہوں پر مناتا نہیں. اگر میں نہ مانتا تو مجرم ہوتا، لیکن نہ منانے والا مجرم نہیں ہے. بہت سے لوگ دنیا میں بہت کچھ کر رہے ہیں. مورت کی پوجا کرنے والے، آسمان کی، زمین کی پوجا کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں ہم غلط کام کر رہے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں بہت سے لوگ کفر، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کے لیے میزان عمل نہیں ہوگا، ان کے لیے ترازو کھڑے ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال کی ہمارے ہاں کوئی قدر ہوگی ہی نہیں. بہرحال انتقال اور پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں، سوموار والے دن، اور انتقال چاشت کے تیزی کے وقت، جس وقت ہمارے ہاں ربیع الاول کا جلوس اٹھتا ہے. اور دفن اور تدفین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کب آئی ہے؟ بدھ والے دن مغرب کے بعد جا کر مکمل ہوا. سوال یہ ہے کہ سوگ اور غم کتنے دن منانے کی یا ہونے کی اجازت ہے؟ عام آدمی کے ہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن اجازت ہے. 3 دن کے بعد غم کا ماحول بنانا گناہ ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے، اللہ پر اعتراض ہے، آبجیکشن ہے، کلیم ہے کہ اللہ پاک بلا وجہ ہمارے والد صاحب کی وفات کر دیے، اپنے پاس بلا لیے۔ ابھی وہ پرانا دادا بیٹھا اس کو نہیں بلائے، اور ہمارے دادا اور ہمارے ابا کو، چچا کو، ہمارے لڑکے کو بلا لیے۔ سوال یہ کہ سوگ اور غم کتنے دن منانے کی اجازت ہے؟ عام لوگوں کو صرف 3 دن، اور اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور پھر اس کے بعد منانا، خدا کی قسم پھر غم ہوتا نہیں ہے، منانا پڑتا ہے۔ جب ہوگا نہیں منانا پڑتا ہے تو اس کے اندر ڈرامے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ حقیقی خوشی اور حقیقی غم پھر وہ نہیں ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے 3 دن تک اجازت ہے اولاد غم منائے، لیکن کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے اجازت ہے۔ جب ہمیں اپنے نبی کا غم ستائے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے نبی کی سیرت دیکھیں، تعلیم دیکھیں، بس۔ پیدائش پر جو خوشی ہوتی ہے میرے بھائی، اس کو منانا نہیں پڑتا، وہ تو خود بخود خوشی ہو جاتی ہے، اور وہ حقیقی خوشی ہوتی ہے۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اس کو تو خوشی ہوگی ہی ہوگی، اس کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس سال کو چھوڑ کر جب اگلے سال اس کو برتھ ڈے کرنا ہوگا تب خوشی نہیں ہوتی، منانا پڑتا ہے، کیونکہ جو چیز اوریجنل ہوتی ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے، اب اس کے بعد منانا پڑتا ہے۔ منانا کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہوتا نہیں ہے۔ چند دن، چند ایام، بچے کی پیدائش ہو گئی، ہاں کسی آدمی کو زیادہ دن تک خوشی ہو سکتی ہے، یا آج تک ہم 82 سال کے ہو گئے کوئی بچہ نہیں، اور 85 سال کی عمر میں جا کے بچہ پیدا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، 55 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہو گیا، تو اس آدمی کو زیادہ خوشی ہوگی۔ لیکن ایسا آپ نہ کہیں کہ ہر سال اس کو خوشی ہوگی، خوشی ہوگی اور لوگ مقابل میں زیادہ، لیکن یہ ہے کہ ہر سال وہ خوشی منائے بیٹھ کر، ایسا نہیں ہے۔ ہر سال خوشی ہوتی ہی نہیں ہے، خوشی جو ہونی ہوتی ہے ہو گئے، اس لیے میرے بھائی منانا پڑتا ہے۔ اور یہ برتھ ڈے اور برتھ ڈے انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ مچانے کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چانس ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے یہ برتھ، یہ میلاد۔ آج میری سسٹر کا ہے برتھ ڈے، پاپا کا ہے، ڈیڈی کا ہے، مدر ان لا کا ہے، سن ان لا کا ہے، برادر ان لا کا ہے، ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں ان کا ہے۔ میرے بھائی یہ سب عیسائیوں کے ہاں ان کا طریقہ ہے، کرسچن لوگوں کا کلچر ہے۔ یہ ہمارے اندر جو آ رہا ہے یہ وہ حضرات زیادہ اس کے اندر جو ہے پڑھ رہے ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور ان کو ضرورت بھی ہے۔ 10 سال بچہ پیدا ہوا تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی، 20 سال میں آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا آپ کو خوشی اور زیادہ ہوگی۔ میرے بھائی برتھ ڈے ہے اور یہ برسی ہے، جب اصلیت نہیں رہتی تب ان کو منانا پڑتا ہے۔ یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، جو ہر سال برسی منایا جاتا ہے اس میں درد نہیں ہوتا، پھر درد ختم ہو جاتا ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تشریف بھی لائے اور چلے بھی گئے، آئے بھی اور چلے بھی گئے رفیق اعلیٰ میں۔ اب ہم اپنے نبی کی پیدائش منائیں کہ غم منائیں؟ اس مسئلے کا حل کون کرے گا؟ جب کہ اسلام 3 دن کی اجازت دیتا ہے غم منانے کی، اور پیدائش منانے کی زندگی کم ہو رہی بالکل اجازت ہی نہیں دیتا۔ بھلا جس چیز کی اجازت عام لوگوں کے لیے نہیں ہے ہم اس کو اپنے نبی کے نام پر کریں گے تو کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام کو آئے 1450 سال، اب تو نہ ہم کو غم منانے کی ضرورت نہ پیدائش منانے کی ضرورت، بس ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ اپنے نبی کی تعلیم، بس تزکیہ، ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یہ نہیں فرمایا علیکم بالربیع الاول، کچھ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فالتو چیزوں میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں اگر نبی کی طرح ہر سال ایک نبی کے انتقال کے بعد پھر دوسرا کوئی امتی بڑا جانشین آتا اور ہر سال آتا اور آج تک آتا رہتا تو اس میں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے تھوڑا برتھ ڈے منا لیا جائے،
کہ چلیے آج نبی کا جانشین پیدا ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ جو چیز گزر جاتی ہے اس پر غم نہیں ہوتا، غم انسان کو فیوچر پر ہوتا، آگے کیا ہے، اور کرنٹ پر ہوتا، ابھی کیا ہے، ہماری حالت آج تک صحیح نہیں ہو، اس پر غم ہوتا ہے۔ اس پر غم نہیں ہوتا جو گزر گیا ہے، غم ہوتا ہے آگے پر، موجودہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے، ہر چیز کو سمجھ میں آ جائے۔ جزاک اللہ۔